پاس کا۔ اچھا، عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی کیا رائے سر؟ یہ گرینڈ الائنس مولانا اور عمران خان صاحب کے درمیان، یا پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کہہ لیں، ان کے درمیان کیا واقعی کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ یہ تو محمود اشرقزئی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ جناب اس الائنس کی سربراہی وہ کریں گے۔ دیکھیں، ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں لڑائیاں بھی عروج پہ جاتی ہیں اور دوستیاں بھی جاتی ہیں۔ تو کوئی پہلے سوچ سکتا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، پھر مساک جمہوریت ہوا جس میں ایک طرف خان صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، اور سب کچھ چندہ بندہ بھی نواز شریف سے، ان کے والد سے لیتے رہے، پھر لڑائیاں ہو گئی اور دشمنی میں بدل گئی۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا، اور محمود اچکزئی کے بارے میں عمران خان صاحب نے۔ اب ان کی پارٹی جو ہے ان کے دروں پہ حاضر ہے۔ یہ سیاسی مفادات کا کھیل ہے، کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی چیز یہ نہیں ہوتی کہ جی یہ بالکل لکیر کھینچ دی گئی ہے، بلکہ سیاست کیا دنیا کے ہر شعبے میں، اور پاکستان کی سیاست کے اندر موجود تمام ادارے، آج ایک دشمن ہے کل دوست ہے، کل دونوں دشمن آپس میں دوست ہو جاتے ہیں اور دوست دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ابھی خان صاحب کا جیسے ذکر ہوا، آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ جی ان کی ضمانتیں ہیں، سب کچھ، ایک ماحول تو بننا ہے، اور آپ کب تک کسی کو پکڑ کے رکھیں گے؟ ضمانتیں تو ہونی ہیں، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ ان کیسوں میں ضمانتوں کے بعد، بری ہونے کے بعد بھی انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابھی وہ چلے گا کام، اور ابھی کوئی تبدیلی ایسی آ نہیں رہی فوری طور پہ، بلکہ جس عدلیہ کو پریشر میں لا رہے ہیں وہاں سے اور سخت کڑوے فیصلے پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے ہم نواؤں کے لیے، ہم نواؤں میں اب آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، ان سب کے لیے آئیں گے، بہت سارے نئے جوڈیشل ریفرنس بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ میں ذرا ایک خبر، کیونکہ آپ اسلام آباد کے ایک باخبر صحافی ہیں عامر صاحب، پچھلے چند دنوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی ایسا حکومت کچھ پلان کر رہی ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اگر ایکسٹینشن دینی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ سینٹ میں وہ قریب نزدیک ہیں، اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہے۔ تو آپ اگر ایکسٹینشن کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں جو آئینی ادارے میں ہیں، قانون کی نہیں بات کر رہا، مطلب ہمارے یہاں فوراً لوگ چلے جاتے ہیں آرمی چیف کا تو ایکٹ سب نے مل کے بنایا ہوا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات عدلیہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ لوگ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں چیزیں، کہ ابھی اکتوبر ہے نا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو آئی ایم ایف کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اس وقت ڈسکشن میں بھی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت دور کی بات ہے یہ۔ اطہر کاظمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں اچھے سورسز ہیں آپ کے پاس خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ عامر صاحب کو جو میں نے سوال کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ جناب کیا ان کے لیے مشکلات آسان ہوں گی، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جیل سے باہر آتے ہوئے عنقریب نظر نہیں آ رہے۔ اطہر کاظمی صاحب کو نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہوئے عنقریب؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ جس طرح دونوں میرے معزز کولیگز نے فرمایا، اور بالکل میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ معاملہ آئین اور قانون کا تو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں سینئر دوستوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ان کے لیے قانونی مسائل ہیں یہ مسئلہ، انہوں نے کہا کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا۔ تو جب آپ نے اس چیزوں کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کی کیا خواہش ہے کہ وہ کب باہر آئیں، تو پھر جب حکومت چاہے گی تبھی وہ باہر آئیں گے۔ تو میرے خیال میں قانونی سے زیادہ یہ سیاسی ان کے کیسز ہیں، اسی وجہ سے اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ جس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئیں اس سے الٹا ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جب سیاست بدلے گی، کوئی حالات بدلیں گے، تو تبھی شاید ان کے لیے شاید کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن ہمیں نظر آئے۔ فی الحال سزا معطل ہوتی ہے، کوئی ان کا کیس ختم ہوتا ہے، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اندر رکھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران ان کو ملک کی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ جب سے وہ حکومت پاکستان کی تحویل میں ہیں، پنجاب حکومت کی تحویل میں ہیں، پنجاب حکومت کے جیل میں ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو جناب 6 مہینے کسی جمہوری دور کے اندر سابق وزیر اعظم کو کسی عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ اطہر صاحب، لیکن لیکن اطہر صاحب کیا یہ ایکچولی بائی ڈیفینیشن یہ آپ کی سٹیٹمنٹ درست ہوگی کہ جی عدالت میں پیش نہیں کیا؟ عدالت میں تو پیش کیا گیا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب کورٹ کی بلڈنگ میں نہیں پیش کیا گیا، عدالت میں تو پیش ہوئے، عدالت تو جیل میں لگتی رہی ہے۔
जेल में लगने वाली अदालत ना, जेल में लगने वाली अदालत और कमरा अदालत जहाँ पे उनको जज साहिबान कहते हैं कि उनको पेश किया जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, वहां पे वो नहीं आते ना। जेल के अंदर तो अदालतें जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए लगती हैं, वो अदालत तो नहीं होती, वो मेक शिफ्ट एक अदालत है। और उधर जिस तरह के मुकदमात चले और जिस तरीके से उसमें फैसले आए, उसके ऊपर मेरा या राना साहब या मुबशर भाई का कोई मौकिफ नहीं है। उल्टा अपना राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इंतहाई भोंडे तरीके से वो मुकदमात चलाए गए। अदालतों में ऐसे मुकदमात नहीं चलाए जाते। अदालतों में जब मुकदमे चलते हैं पूरी दुनिया देखती है और वहां पे आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। मुबशर